السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کے اندر جو محرم الحرام کے مہینے کو لے کر کے انتشار رہتا ہے کہ محرم کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، محرم کس طرح سے منائیں، کیوں منائیں، اور کیا محرم کے اندر نئے سال کی مبارکباد پیش کریں، تو ان سب سوالات کا جواب لے کر کے میں حضور غریب نواز کی بارگاہ سے حاضر ہوں، اور میں تمام عاشقان رسول سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ آپ کے بالوں میں گرد ہے، آپ کے خستہ لباس ہیں، اور آپ پریشان حالت میں ہیں، اور زار و قطار آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے پریشان کر دیا اس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا شہزادہ، میرا نواسہ حسین شہید ہو گیا ہے۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس اس خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے وہ وقت اور وہ تاریخ لکھ لیا، اور جب کربلا کا قافلہ لوٹ کر کے مدینہ پہنچا اور جب انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو وقت اور تاریخ جو انہوں نے نوٹ کی تھی، وہ وہی وقت اور وہی تاریخ تھی کہ جب حضور نبی اکرم جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضور کی حدیث ہے، جب کسی نے خواب میں مجھ کو دیکھا یعنی مجھ کو ہی دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے میدان کے اندر اس گرد و غبار کی حالت کے اندر زار و قطار رو رہے ہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، کیا اس محرم کے موقع پر یعنی کہ حضور کربلا کے اندر موجود تھے؟ اس صحیح حدیث سے ہمارے کو یہ پتہ چلتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتلائیں کہ کیا اس محرم الحرام کے موقع پر کہ جب حضور زار و قطار رو رہے ہیں اور آل رسول کے بھی زار و قطار رونے کی روایتیں ملتی ہیں، جیسے کہ مدینے کے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان میں نہیں دیکھتے، بلکہ اہل بیت سے یعنی رسول کے گھرانے سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے زور زور سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا پورا گھرانہ غمزدہ ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، کیا اس موقع پر ہم نئے سال کی مبارکباد پیش کر سکتے ہیں؟ یہ آپ لوگ پوچھیں اپنے ضمیر سے۔ اور اگر آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر اتنا سمجھ لیں کہ جب ایمان خواجہ صاحب کی بارگاہ سے لیا ہے تو عقیدہ بھی اسی بارگاہ سے لیں، عقیدہ کسی اور سے نہ لیں۔ تو جو عقیدہ اس بارگاہ سے ہم آپ کو بتلاتے ہیں وہ لیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا پورا گھرانہ غمزدہ ہے، اس وقت خوشیوں کو نہ منائیں۔ اب چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ محرم ہم کیوں مناتے ہیں، یہ ہم عزاداریاں کیوں کرتے ہیں، یہ امام حسین کا غم ہم کیوں مناتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ کربلا اس دنیا میں تبلیغ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جتنی اسلام کی تبلیغ کربلا سے ہوئی، اتنی اسلام کی تبلیغ دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں ہوئی۔ جیسے کہ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے ایک مصرع، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی کہ وہ اسلام کہ جس کو حکمرانوں نے پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کر دی اور شریعت کو پوری طریقے سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کری، جب نواسہ رسول نے، شہزادہ رسول نے اپنی اس اور اپنے پورے گھرانے کی قربانی دے کر کے جس اسلام کو بچایا وہ کربلا سے بچا، تو اس کربلا کا میسج اس پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم
سب سے اول تو امام حسین علیہ السلام کا پرسہ رسول کو پیش کرنے کے لیے ہم یہ محرم میں غم مناتے ہیں، اور یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ اس سے زیادہ رفتار سے اسلام کسی پیغام نے نہیں پہنچایا۔ اب سب سے بڑی بات تو یہ کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ تم سے میں کوئی اجر نہیں چاہتا اپنی رسالت کا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کی محبت میں رہو۔ تو رسول کے سب سے بڑے قرابت دار جو ہم جانتے ہیں وہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، جس موقع پر ان کو شہید کر دیا گیا، کیا اس موقع پر ہم خوشیاں منا سکتے ہیں؟ کیا اس موقع کو ہم بھلایا جا سکتا ہے اور بھولنے دے سکتے ہیں لوگوں کو؟ اگر ہم لوگوں کو یہ موقع بھولنے نہیں دے سکتے تو ہمیں بار بار ہر سال محرم کے اندر یہ عزاداری کی فرش بچھانی ہوگی، فرش عزا بچھانی ہوگی، اور بار بار ہمارے کو اس پوری دنیا کو یہ محرم کا مارکا یاد دلانا ہوگا۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ اس محرم کے مارکے کو لوگوں کو یاد دلانے کے لیے ہم جگہ جگہ سبیلے لگاتے ہیں۔ ہم پورے محرم کے ایام کے اندر اور محرم کے بعد چہلم تلک حضور غریب نواز سرکار کے خدام امام حسین علیہ السلام کی نیاز دلا کر کے روزانہ لنگر تقسیم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضور غریب نواز کی بارگاہ سے امام حسین علیہ السلام کے روزے کے نقشے کو اٹھایا جاتا ہے، جس کو ہم تعزیہ شریف کہتے ہیں، جو کہ تعزیہ داری کے لیے بنایا جاتا ہے، تعزیت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کا نقشہ بنانا جائز نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہر جا نماز کے اوپر جو کعبے کا نقشہ بنا ہوا ہے اس پر تو آج تک کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ جو حرم پاک کے اندر جو کعبے کا ماڈل بک رہا ہے اس پر تو کسی نے آج تک فتویٰ نہیں دیا۔ کیا وہ کعبے کا نقشہ ہے یا وہ کعبہ ہے؟ اگر کعبے کا نقشہ بنانا جائز ہے جان نمازوں کے اوپر اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا نقشہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور شہزادہ رسول کے روزے کا جب ہم نقشہ بناتے ہیں اور ہمارے گھروں میں رکھتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ اور جب ہم اس کا جلوس نکالتے ہیں جسے ہم یہاں پر سواری کہتے ہیں، تو اس سے کربلا کا پیغام تمام مسلمانوں تک بھی اور غیر مسلموں تک بھی پہنچتا ہے۔ وہ مسلمان جو پنجتن پاک کو نہیں جانتے، رسول کے گھرانے کو نہیں جانتے، رسول کے گھرانے کے قربانی کو نہیں جانتے، اور وہ نان مسلمز جو کربلا کی ٹریجڈی کو نہیں جانتے، ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ جان لیں کہ اس پیغام کو پہنچانا کتنا ضروری ہے اور محرم کے اندر اپنی شرکت دینا کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر سے ایک علم ہی لے کر کے نکل جائیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لایا کرتی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو کیا وہ آگ اس کی چونچ میں جو پانی تھا اس سے بجھنے والی تھی؟ نہیں، لیکن اس کو ابراہیم علیہ السلام کے مددگاروں میں شمار کیا جائے گا روز قیامت۔ اسی طرح سے اگر تم واقعہ کربلا کی تبلیغ کرو گے تو تمہیں شہزادہ رسول کے مددگاروں میں شمار کیا جائے گا روز قیامت۔ تو آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ امام حسین علیہ السلام کے مددگاروں میں شمار ہونا چاہتے ہو، یا آپ جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف بول کر کے منافقین میں شمار ہونا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ آپ کو کس طرف جانا ہے۔ اب ایک بات اور میں قرآن شریف سے آپ کو پیش کر دوں، قرآن مجید سے، قرآن کریم سے، کہ جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت کے سوا، کربلا کے سوا دوسرا کوئی آپشن موجود ہے ہی نہیں امام حسین کے سوا۔ امام حسین کے پیچھے پیچھے چلنا ہی پڑے گا۔ ایک تو حدیث حضور کی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جس کے لیے رسول یہ فرمائیں کیا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی شہادت کے موقع پر خوشیاں منا سکتے ہیں؟ اور قرآن کریم کی یہ سورہ والعصر، عصر کی قسم،
کوئی کہتا ہے وقت کی قسم، کوئی کہتا ہے زمانے کی قسم. میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس عصر کی نماز کی قسم کھائی کہ جس نماز میں رسول اللہ کے حبیب کا شہزادہ، اللہ کے حبیب کا نواسا، جس کو اللہ یوم آخرت پہ جنت کا سردار بنائے گا، اس جنت کا سردار کہ جس کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہوں گے، جب اس نے سب سے بڑی قربانی پیش کری تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کی قسم کھاتا ہے، اور قسم کھا کر کے رب العالمین یہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے. یعنی کہ سب کے سب انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان رکھتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں اور حق اور صبر کی جانب بلاتے ہیں. وہ کون ہے؟ ذرا پہچانو یہ کون صابر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کر رہا ہے. عصر کی نماز کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کن کا؟ ان کا کہ جنہوں نے اپنا سر دے دیا، اپنا گھر دے دیا. رسول کی آل اولاد کا ذکر کر رہا ہے اللہ کہ ان کے سوا سب کے سب خسارے میں ہو. تو جب سب کے سب خسارے میں ہو سوائے ان کے، تو بے شک امام حسین کا دامن تھامنا ہوگا، کربلا کی تبلیغ کرنی ہوگی، اسی راستے کو پکڑنا ہوگا. اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ رسول کے گھرانے کے غم کے موقع پر خوشی منانا چاہتے ہیں یا اس غم کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. حضور غریب نواز سرکار کی بارگاہ سے ہمارا بس یہی پیغام تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.